السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شیرویہ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا کہ پرویز اسدیبہ کے بالوں، گالوں اور ہاتھوں سے کھیل رہا تھا۔ ادھر مسلمانوں کا لشکر عراق میں داخل ہو گیا۔ سلطنت فارس کی فوج کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری آدھی بھی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ فارس کی فوج نیم زرہ پوش تھی۔ اس کے باوجود مجاہدین اسلام نے فارسیوں کو ہر میدان سے پسپا کیا اور ان کے ہر قلعے پر اسلام کا پرچم لہرایا اور فارسی اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر پسپا ہوتے گئے۔ مجاہدین کے سپہ سالار خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور ان کے دست راست مثنی بن حارثہ تھے۔ مجاہدین اسلام نے دریائے فرات کے کنارے پر بیشتر شہر اور قصبے فتح کر لیے۔ اب مدائن کی طرف بڑھ رہے تھے جو سلطنت فارس کا دارالحکومت تھا۔ مدائن محلات کا شہر تھا۔ یہ فارس کے بادشاہوں کی گدی تھی۔ یہ ایک ہنستا مسکراتا بارونق شہر تھا، لیکن اس شہر کی مسکراہٹیں غائب ہو گئیں اور سارے شہر پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ مسلمانوں کے راستے میں آنے والے شہروں سے بھاگے ہوئے لوگ مدائن پہنچ رہے تھے۔ ان میں زرتشت کے پجاری اور عیسائی تاجر بھی تھے۔ ان کے پاس مال و دولت تھا جسے مسلمانوں سے بچانے کی خاطر وہ بھاگتے اور پناہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ قلعوں اور میدان جنگ سے بھاگے ہوئے افسر، عہدیدار اور سپاہی بھی مدائن پہنچ رہے تھے۔ شہری بھی خاصی تعداد میں پہنچے تھے۔ انہوں نے مدائن میں مسلمانوں کی دہشت پھیلا دی تھی۔ ایک روز فارس کے امراء، وزراء اور کئی زعماء اکٹھے ہوئے۔ کیا تم سب سلطنت فارس کی یہ ذلت اور رسوائی برداشت کر رہے ہو؟ ان میں سے سب سے زیادہ معمر امیر نے کہا۔ ذلت اور رسوائی نہیں، تباہی کہیں۔ ایک اور امیر بولا، آدھے سے زیادہ عراق پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہماری وہ فوج جس نے روم کے ہرقل کو شکست دی تھی اب عرب کے پسماندہ بدھوں کے آگے پسپا ہوتی اور ہتھیار ڈالتی چلی آ رہی ہے۔ زرتشت کی لعنت ہو ہم پہ کہ ہم مدائن بھی مسلمانوں کے حوالے کر کے چلتے بنے۔ اب آپ بولیں محترم بزرگ۔ میں نے جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دیا ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ تم سب جانتے ہو اس تباہی کی وجہ کیا ہے؟ خانہ جنگی۔ یہ بھی ایک قسم کی خانہ جنگی ہے۔ ایک گروہ ایک آدمی کو تخت پر بٹھاتا ہے تو دوسرا گروہ اسے قتل کر کے اپنے آدمی کو تخت پر بٹھا دیتا ہے۔ یہ تمام بادشاہ قتل ہو جانے کے ہی قابل تھے۔ اگر ہم یہ خونی کھیل تماشائیوں کی طرح دیکھتے رہے تو سلطنت فارس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ خود ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے حق میں مخلص نہیں، ہم اندر سے ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ ذرا سوچو کہ سلطنت فارس ہی نہ رہی تو کیا مسلمان یا رومی تمہیں یہ حیثیتیں اور رتبے دیں گے جو ہمیں حاصل ہیں؟ ہم غلام ہوں گے، ہماری بیٹیاں لونڈیاں بنا لی جائیں گی اور تم جانتے ہو اور کیا کچھ ہو جائے گا۔ وہ ہم جانتے ہیں، ایک نے کہا۔ یہ بتائیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے پاس باتوں کا وقت نہیں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ مسلمانوں کو دولت، شراب اور انتہائی حسین لڑکیوں کے ذریعے کمزور کر دیا جائے، معمر بزرگ نے کہا۔ یہودی ہمارے ساتھ ہیں، عیسائی ہمارے ساتھ ہیں، خود فارس میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی موجود ہے۔ دولت کی ہمارے پاس کمی نہیں، ہم یہ حربے آزما بھی چکے ہیں، لیکن مسلمان اس جال میں آنے والی قوم نہیں۔ یہودی لڑکیوں کو مسلمان ظاہر کر کے مسلمان قبیلوں کے بعض سرداروں کی بیویاں بنایا گیا تھا۔ ان لڑکیوں میں سے 3 تو مسلمانوں کے اخلاق سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا اور باقی قتل ہو گئیں کیونکہ ان کی اصلیت ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انہیں یہ کام دیا گیا تھا کہ مسلمان عورتوں میں فارس کی فوج کی دہشت پھیلائیں، معمر دانشور نے کہا، اور اپنے خامندوں کو بھی ڈراتی رہیں کہ فارس کی فوج میں ہاتھی ہیں جو دشمن کی فوج کو کچل دیتے ہیں۔ ان لڑکیوں کو بتایا گیا تھا کہ اپنے خامندوں کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کریں کہ وہ پاگل ہو جائیں، لیکن مسلمان صرف جذبہ جہاد سے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ اس طرح ان لڑکیوں کی اصلیت کھل گئی اور وہ قتل ہو گئیں۔ باقی رہی دولت، قلعے جو مسلمانوں نے فتح کر لیے سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے سپہ سالار نے یہ مال غنیمت اپنے لشکر میں تقسیم کر کے باقی اپنے خلیفہ کو بھیج دیا۔ مجھے توقع تھی کہ یہ سالار اتنا زیادہ مال و دولت دیکھ کر خود مختاری کا اعلان کر دیں گے اور مفتوحہ علاقوں میں اپنی بادشاہی قائم کر لیں گے، لیکن یہ لوگ اپنے خلیفہ اور اپنے مرکز کو دھوکہ نہیں دیتے۔ ان کی فتح کی وجہ بھی یہی ہے، ایک وزیر نے کہا۔ سب سے بڑی وجہ ایک اور ہے، معمر بزرگ نے کہا۔ ان مسلمانوں میں خوشامد پسندی کی لعنت نہیں۔ میں نے معلوم کروایا ہے، کوئی آدمی اپنے خلیفہ کی، اپنے امیر یا اپنے سالار کی خوشامد نہیں کرتا۔ ان کے ہاں شاہی دربار نام کی کوئی چیز نہیں۔ خلیفہ مسجد میں بیٹھ کر حکم جاری کرتا ہے اور جس کو کوئی اعتراض ہو تو وہ بے دھڑک اعتراض کرتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی کو خوشامدی دیمک کی طرح کھا رہے ہیں۔ تخت پر قتل و غارت خوشامدیوں نے کیا ہوا ہے۔ خوشامدی کو اپنا مفاد عزیز ہوتا ہے اور خوشامد ایسا میٹھا زہر ہے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتا ہے۔
اب میں اصل بات پر آتا ہوں۔ عہد کرو کہ ہم میں سے کوئی بھی خوشامد نہیں کرے گا اور نہ کسی سے خوشامد کی توقع رکھے گا۔ خوشامد کو جرم قرار دے دیا جائے۔ اب ہمارا بادشاہ اردشیر ہوگا۔ اردشیر میں یہ خوبی ہے کہ میدان جنگ میں ہے اور جنگی قیادت کا ماہر ہے۔ ہمیں اس وقت بادشاہ نہیں بلکہ لڑنے اور لڑانے والے قائد کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بولے۔ سب نے تائید کی اور اردشیر کو بلایا گیا۔ اردشیر نوشیروان عادل کا پوتا تھا۔ اسے ان عمرا نے تعاون کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ سلطنت فارس کو سنبھالے۔ آپ اتنی بڑی ذمہ داری مجھے سونپ رہے ہیں؟ اردشیر نے کہا، تو کیا میں قبول نہیں کروں گا؟ ہماری فوج کی شکست اور پسپائی کی وجہ آپس کی دشمنی اور خون خرابہ ہے۔ اس کی ذمہ داری آپ لیں۔ میں تخت پر نہیں بیٹھوں گا۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں مسلمان فتح پر فتح کرتے چلے آ رہے ہیں۔ خالد بن ولید کو مسلمانوں نے آسمان سے اترا ہوا فرشتہ بنا رکھا ہے۔ میں اسے زندہ پکڑ کر دکھاؤں گا۔ اور وہ محاذ پر چلا گیا۔ اردشیر اب صرف جرنیل ہی نہیں تھا بلکہ شہنشاہ فارس بھی تھا۔ وہ بگولے کی طرح محاذ پر گیا۔ اس نے اپنی فوج کے افسروں کو برا بھلا کہا، چھوٹے کمانڈروں کو گالی گلوچ کی، فوج سے خطاب میں سپاہیوں کو شرم دلائی اور اعلان کیا کہ بگھوڑوں کو گھوڑوں کے سموں تلے روندا جائے گا اور پسپا ہونے والے افسروں اور عہدیداروں کو ان جھیلوں میں زندہ پھینک دیا جائے گا جن میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ عرب کے ان بدوؤں کو عراق سے نکال دو۔ خالد بن ولید کو زندہ یا مردہ میرے سامنے لاؤ۔ ان کے سالاروں کو زندہ پکڑ لاؤ۔ میں تمہیں مدینہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ دھماکوں جیسی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی آواز پر عزم تھی۔ وہ بڑھ نہیں ہانک رہا تھا۔ فارس کی فوج اس وقت کی زبردست فوج تھی جس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ممولے اور شہباز کی لڑائی تھی، لیکن فارس کی فوج پسپا ہی ہوتی چلی جا رہی تھی اور اردشیر بھی اپنی فوج کی پسپائی کو روک نہ سکا۔ مسلمانوں میں وہ کون سی طاقت تھی جس کے آگے فارس کی فوج پسپا ہوتی چلی جا رہی تھی؟ اس سوال کا جواب اس واقعے سے ملتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ایک شہر امنشیا تک پہنچا۔ سلطنت فارس کے شہر کو دولت مندوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ وہاں امیر کبیر تاجر، جاگیردار اور شاہی خاندان کے پروردہ لوگ رہتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ اس قلعہ بند شہر کو محاصرے میں لینے لگے تو دیکھا کہ شہر کے تمام دروازے کھلے پڑے ہیں اور شہر کی دیوار پر ایک بھی سپاہی نظر نہیں آتا۔ اسے دھوکہ سمجھا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے خطرہ مول لیا اور سوار دستے کو شہر میں بھیجا۔ کچھ بھی نہ ہوا۔ سواروں کے پیچھے مزید سواروں اور پیادوں کو اندر بھیجا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی اندر چلے گئے۔ شہر میں خاموشی تھی۔ لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ اگر کوئی جاندار نظر آتا تو وہ بلیاں، کتے اور پرندے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا کہ گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تلاشی لو۔ کسی بھی گھر میں کوئی انسان نہیں تھا۔ لوگ اپنا سامان اور قیمتی چیزیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ وہ ایسی گھبراہٹ میں بھاگے تھے کہ رقمیں اور سونے کے زیورات بھی ساتھ نہ لے جا سکے۔ ایک مکان میں ایک ضعیف العمر بوڑھا پڑا اونگ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس شہر پر مسلمانوں کی دہشت اتنی زیادہ طاری تھی کہ یہاں خبر پہنچی کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر آ رہا ہے تو سب سے پہلے فوج کے افسر شہر سے بھاگے، پھر فوج بھی نکل گئی۔ لوگوں کو فوج پر ہی بھروسہ تھا، وہ بھی بھاگ گئی، لوگ بھی اٹھ دوڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ تمام گھروں سے قیمتی اشیاء باہر لا کر ایک جگہ اکٹھی کی جائے۔ وہاں دیکھتے ہی دیکھتے ریشمی کپڑوں اور دیگر قیمتی اشیاء کا بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مجاہدین سامان دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ انسان کی عیش و عشرت کے لیے اتنا قیمتی سامان ہوتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا کہ اکثر مجاہدین خوش ہو رہے تھے کہ انہیں یہ قیمتی سامان ملے گا۔ آگ لگا دو اس سامان کو۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا۔ یہ عیش و عشرت کا وہ سامان ہے جس نے فارسیوں کو اتنا بزدل بنا دیا ہے کہ ہماری پیش قدمی کی اطلاع پر ہی بھاگ گئے۔ ان کے مکان اور محل دیکھ لو۔ اللہ جسے تباہ کرتا ہے اسے عیش و عشرت میں ڈال دیتا ہے۔ اس سامان کو آگ لگا دی گئی۔ سونا، ہیرے، جواہرات اور رقمیں الگ کر لی گئی تھیں۔ ان کا 5واں حصہ مدینہ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھیج کر باقی تمام مال لشکر میں تقسیم کر دیا گیا۔ یہ تھا مسلمانوں کا کردار اور یہی مسلمانوں کی وہ طاقت تھی جس نے فارس جیسی طاقتور فوج کو پسپائی بلکہ بھگدڑ پر مجبور کر دیا تھا۔ اردشیر جب خالد رضی اللہ عنہ بن ولید اور مثنہ بن حارثہ کی طوفانی پیش قدمی کے آگے ناقابل تسخیر چٹان بننے کے لیے نکلا تو اس کے کانوں میں یہی ایک آواز پڑ رہی تھی کہ مسلمانوں نے فلاں شہر کو لے لیا ہے اور فارس کی فوج حوصلے اور جذبے ہارے بھاگی چلی آ رہی ہے۔ اسے جب یہ اطلاع ملی کہ ہیرا شہر میں بھی مسلمان داخل ہو گئے ہیں تو اردشیر بیمار پڑ گیا۔ یہ شہر بغیر مقابلے کے لیے لے لیا گیا۔ ہیرا اتنا بڑا اور خوبصورت شہر تھا کہ اسے سلطنت فارس کا ہیرا کہا جاتا تھا۔
مسلمانوں نے یہ شہر بغیر مقابلے کے لے لیا۔ فرات کے کنارے جو لڑائیاں ہوئیں وہ فارس کی فوج کی پسپائی پر ختم ہوتی رہیں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے سارے سالاروں کو صلاح مشورے کے لیے بلایا۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ فارسی ہمیں تھکا رہے ہیں؟ یہ ایک جگہ سے بھاگ کر اگلے شہر یا علاقے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، وہاں ہمیں پہلے سے زیادہ لڑنا اور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ آخر یہ فوج کسی قلعے یا میدان میں ہمارے مقابلے میں قدم جما لے گی، ہم تھکے ہوئے ہوں گے اور یہ فوج بڑی آسانی سے ہمیں نہ صرف شکست دے گی بلکہ جا کر قتل عام کرے گی۔ کیا میرا یہ نظام ظالمانہ نہ ہوگا کہ اگلی لڑائی میں فارس کے کسی فوجی کو زندہ نہ چھوڑا جائے، خواہ وہ جنگی قیدی ہی کیوں نہ ہو؟ نہیں ابن الولید، 2-3 سالاروں نے بیک زبان کہا اور ان میں سے ایک نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارا قتل عام ہو ہم ان کا قتل عام کریں گے جو ان لڑائیوں میں ہمارے ہزاروں ساتھیوں کو شہید کر چکے ہیں۔ تمام سالاروں نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے فیصلے کی تائید کی۔ اگلی لڑائی زیادہ خون ریز تھی، اس لڑائی کی تفصیلات سنانے کا یہ موقع نہیں۔ آخر میں یوں ہوا کہ کماندار کی فوج، جس کی نفری مسلمانوں کے مقابلے میں تقریباً 5 گنا تھی، پسپا ہونے لگی۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے حکم دیا کہ انہیں پسپا نہ ہونے دیا جائے اور انہیں زندہ پکڑا جائے۔ گھڑ سوار مجاہدین نے بھاگتے ہوئے فارسیوں کا تعاقب کیا اور انہیں گھیر گھیر کر پیچھے لانے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے انہیں دریائے خصیف کے کنارے لا کر اس طرح قتل کیا جانے لگا کہ ان کے سر دریا میں گرتے اور جسم کنارے پر۔ فارس کی فوج میں تقریباً آدھی نفری عیسائیوں کی تھی۔ مسلسل 3 دن فارس کی فوج کے آتش پرستوں اور عیسائیوں کو قتل کیا جاتا رہا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ فارس کی فوج کے 70,000 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان کا خون دریا میں گرتا تھا، دریا کا پانی لال ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخوں میں اس دریا کو دریائے خون لکھا گیا ہے۔ غیر مسلم مورخین نے خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کے اس قتل عام کو ظالمانہ کہا ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ کا خیال کچھ اور تھا۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ فار کے خون کا دریا بہاؤں گا، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ اس عہد کے علاوہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی 70,000 فوج کو جہنم واصل کر کے اپنے راستے کی رکاوٹ اور مزاحمت کو ختم کر دیا تھا۔ جب یہ خبر ارد شیر تک پہنچی تو اس کی حالت بگڑنے لگی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور کوئی پر اسرار روگ اسے اندر ہی اندر کھانے لگا۔ اس کی بھوک اور نیند ختم ہو گئی۔ شاہی طبیب اسے صحت یاب کرنے کی سر توڑ کوشش کرتے رہے، مگر ارد شیر جو اپنے دور کا فرعون تھا گھلتا اور پگھلتا ہی چلا گیا۔ آخر طبیب اس کا روگ سمجھ گئے۔ انہوں نے محل میں سختی سے یہ حکم جاری کرا دیا کہ ارد شیر تک اپنی فوج کی شکست اور پسپائی کی خبر نہ پہنچنے دی جائے۔ ارد شیر کو پے در پے شکستوں کا صدمہ لے بیٹھا تھا۔ طبیبوں نے یہ طریقہ بھی آزمایا کہ ارد شیر کو فارس کی فتح کی جھوٹی خبر سنائی جانے لگی، لیکن ارد شیر ایسا حقیقت پسند تھا کہ ان خبروں کو سچ نہیں مانتا تھا۔ آخر ایک روز اس صدمے نے اس کی جان لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں واپس آنے سے پہلے ہم فارس کی شہنشاہی کی داستان سنا دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس شہنشاہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے ایک شہنشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی توہین نہیں کی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے اس کے دربار میں پیش کرنے کا حکم بھی دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کسرا کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کسرا کے محل پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی پاداش میں کس طرح قہر نازل کیا ہے۔ ارد شیر مر گیا تو فارس کی شہنشاہی نے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے۔ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ تخت کی وراثت پر ایک بار پھر شاہی خاندان میں خون خرابہ شروع ہو جائے گا۔ وطن اور قوم پرست امراء و وزراء نے ارد شیر کی بیٹی آزرمیدخت کو تخت پر بٹھا دیا۔ آزرمیدخت جوان سال لڑکی تھی اور بہت حسین تھی، شہسوار اور تیغزن بھی تھی اور امور سلطنت کو بڑی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اس میں کچھ ایسے ہی جوہر دیکھ کر اسے تخت پر بٹھایا گیا تھا، لیکن اس نے کچھ اور ہی جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ملکہ فارس بننے سے پہلے وہ شہزادی تھی۔ شہزادے اور شہزادیوں کو ہر گناہ کی کھلی چھٹی ہوتی تھی، لیکن ملکہ بن کر اس شہزادی پر پوری سلطنت کی ذمہ داری آ پڑی۔ سلطنت کی حالت یہ تھی کہ عراق کا بیشتر حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا اور مسلمان اس طاقتور سلطنت کو رونتے چلے آ رہے تھے۔ اس صورتحال میں فارس کا تختہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا بن گیا تھا۔ وہاں سیاد خش نام کا ایک جوان آدمی تھا جو شاہی خاندان کے دور پار کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ محل کی دنیا کے باسی جانتے تھے کہ آزرمی دخت سیاد خش میں جو دلچسپی لیتی ہے وہ عام قسم کی دلچسپی نہیں۔ انہیں محل کے باہر جنگل میں بھی اکٹھے دیکھا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ شہزادی شکار کھیلنے جایا کرتی تھی تو سیاد خش
بظاہر اتفاق سے ادھر جا نکلتا۔ یہ شہزادی تخت پر بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو سیاہ و سفید کا مالک سمجھ لیا۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ سیاد خش کو بے شمار جاگیر ادا کر دی اور اسے حکومت میں ایک اونچا رتبہ دے دیا۔ پھر اس نے سیاد خش کے خاندانوں پر نوازشات کا می برسا دیا۔ ملکہ عالیہ، ایک روز بوڑھے وزیر نے اسے کہا، آپ کو تخت پر اس لیے نہیں بٹھایا گیا کہ تخت خالی نہیں رہنا چاہیے، نہ ہی یہ تخت آپ کو ورثے میں ملا ہے، ہم نے آپ میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی۔ سلطنت کی حالت دیکھیں اور اس کے مطابق حکم جاری کریں۔ سلطنت کو مسلمانوں سے بچانا ہے، مگر آپ نے انعام و کرام کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، کیا میں خود آگے جا کر لڑوں؟ آزرمی تخت نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم نے اتنی بڑی فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ آدھا خزانہ تو یہ فوج کھا جاتی ہے۔ آج سے یہ میرا حکم ہے کہ کسی قلعے میں یا کسی میدان جنگ میں ہماری فوج شکست کھا جائے تو اس کے جرنیل کو یہاں بلا کر قتل کر دیا جائے گا۔ ہم بزدلوں کا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ ملکہ عالیہ، وزیر نے کہا، اگر ہم شکست کھانے کے جرم میں جرنیلوں کو سزائے موت دینے لگے تو اس وقت تک ہم آدھے سے زیادہ جرنیلوں سے محروم ہو چکے ہوتے۔ ملکہ عالیہ، جنگ ایک کی جیت اور دوسرے کی ہار پر ختم ہوا کرتی ہے۔ ایک بار ہارا ہوا جرنیل ہر بار ہارا نہیں کرتا۔ ہمارے جرنیلوں نے رومیوں کو شکستیں دی ہیں، آپ کے اس حکم کو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ ایک جرنیل کو سزائے موت دینے سے ساری فوج میں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ آپ جنگ کی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ وزیر ہیں، آزرمی تخت نے کہا، جنگ کی صورتحال پر آپ نظر رکھیں اور جو فیصلہ آپ سے نہیں ہو سکتا وہ مجھ سے کروائیں۔ ادھر مسلمان بڑھے آ رہے تھے، ادھر آزرمی تخت سیاد خش کے ساتھ عشق و محبت کا کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ جوانی کے جذبات سے سرشار، ضیافتوں اور شکار کی رسیا ہوتی چلی گئی۔ سیاد خش کو اس نے اتنا اونچا رتبہ دے دیا تھا کہ وہ الٹے پلٹے حکم جاری کرنے لگا۔ ایک رات ملکہ عالیہ اکیلی باہر نکل گئی۔ اس کے محافظ دستے کے کمانڈر نے وزیر کے گھر جا کر اسے بتایا کہ وہ ملکہ عالیہ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، وہ اکیلی باہر چلی گئی ہے۔ وزیر گھر سے نکلا، اس نے شاہی خاندان کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چلا گیا جس طرف ملکہ عالیہ گئی تھی۔ محل کے قریب ہی ایک بڑی خوبصورت ہری بھری جگہ تھی، گھاس مخمل جیسی ملائم تھی، چاندنی بڑی شفاف تھی، تھوڑی ہی دور سے نسوانی قہقہے سنائی دیے۔ وزیر اور اس کے ساتھی دبے پاؤں جھاڑ پات اور درختوں کی اوٹ میں آگے آ گئے۔ انہوں نے ملکہ عالیہ اور سیاد خش کو فحش حرکات کرتے دیکھا۔ ان سب نے آگے بڑھ کر انہیں گھیرے میں لے لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آزرمی تخت نے ان سب کو ڈانٹتے ہوئے کہا، تمہیں ملکہ کی تنہائی میں مخل ہونے کی جرت کیسے ہوئی؟ اس وقت سے تم ملکہ نہیں ہو، شاہی خاندان کے ایک فرد نے کہا۔ ادھر سلطنت ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، ادھر تم بدکاری میں مگن ہو، واپس چلو۔ اگر میں تمہارا حکم نہ مانوں تو تمہارے ساتھ تمہاری تنہائی کے ساتھی سیاد خش کو بھی قید میں ڈال دیا جائے گا۔ وزیر نے کہا، خاموشی سے تخت سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ تم دونوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ سیاد خش وہاں سے کھسک گیا اور آزرمی تخت ان سب کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے روز اس خاندان کے ایک اور فرد شاہپور کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ شاہپور کو پہلے بھی تخت پر بٹھایا جا سکتا تھا لیکن وہ آگے جا کر لڑنا چاہتا تھا۔ اب آزرمی تخت کے رویے کو دیکھتے ہوئے تخت نشینی قبول کر لی۔ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ایک معتمد اور دانشمند آدمی فرخزاد کو وزیر بنا دیا۔ ایک روز شاہپور نے آزرمی تخت کو بلا کر حکم دیا، تمہاری شادی نئے وزیر فرخزاد سے کی جا رہی ہے۔ اگر تمہاری شادی بہت پہلے ہو جاتی تو تم سیاد خش جیسے عام آدمی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ شرمناک کھیل نہ کھیلتی۔ اب میں تمہیں آزاد نہیں رہنے دوں گا۔ فرخزاد میری رعایا میں ہے، آزرمی تخت نے کہا۔ وہ میرا ملازم ہے، میرا غلام ہے۔ اچھی طرح سن لے شہزادی، شاہپور نے کہا، تمہاری شادی فرخزاد سے ہو رہی ہے۔ حکم و دولی کی جرت تمہیں بڑے بھیانک انجام کو پہنچائے گی۔ 2-4 دنوں بعد آزرمی تخت کو فرخزاد کے ساتھ بیاہ دیا گیا۔ فرخزاد کوئی جوان آدمی نہیں تھا، اس کی عمر 60 سال سے کچھ کم تھی اور وہ تاریخ کے ایک مشہور جنگجو جرنیل رستم کا باپ تھا۔ شادی کی پہلی رات فرخزاد حجلہ عروسی میں داخل ہوا اور آزرمی تخت کی طرف بڑھا جو دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے قریب نہ آنا، آزرمی تخت نے اسے کہا، جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہو۔ کیا تم ابھی تک اپنے آپ کو ملکہ سمجھ رہی ہو؟ فرخزاد نے کہا، کم عقل لڑکی، آج سے تم میری بیوی ہو۔ فرخزاد آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کمرے کے اندر سے ہی سیاد خش جو کہیں چھپا ہوا تھا نکلا۔ وہ عقب سے دبے پاؤں آیا اور فرخزاد کو کمر سے دبوچ لیا، پھر اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔